السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت ہی زبردست دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ ام المومنین نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کا فہم و فراست دیکھیے، انسانوں کی خیر خواہی دیکھیے، اپنی زوجہ کی خیر خواہی اور اپنی امت کے لیے بھی یہ آگے بات چل پڑی۔ فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو یعنی بہت ہی زیادہ گویا معافی ہے، بذات خود معافی ہے۔ جس طرح کسی کو اگر خوبصورت کہنا ہو تو بجائے خوبصورت کہنے کے یا حسین کہنے کے کہا جائے کہ وہ حسن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بذات خود معافی ہے، اور سراسر معافی ہے، معاف کرنے کو پھر پسند کرتا ہے، اچھا لگتا ہے مالک کو معاف کرنا، اور یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جس کو معافی مل گئی اس کو سمجھے کہ دنیا کی ہر دولت، آخرت کی ہر دولت مل گئی۔ لیکن یاد رکھیں یہ معافی یہ ایمان خالص کے ساتھ مشروط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر زور دیا اس بات کے اوپر کہ دیکھو دو قسم کی غلطیاں ہیں، ایک ایمان اور عقیدے کی غلطی ہے اور ایک عمل کی غلطی ہے۔ عمل کی غلطی پہاڑوں جیسی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، مالک جو ہے وہ بے شمار گناہ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ انسان ندامت اختیار کرے، شرمندگی ہو کہ یہ مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا، اس وقت یہ بھی توبہ ہی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر الفاظ کے ساتھ توبہ کی جائے کہ مالک میں یہ میرے سے یہ بھول ہو گئی ہے، یہ شیطان کا وار ہوا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، تو پھر تو بہت ہی زیادہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور بہت ہی اگر مصمم ارادے سے، بہت ہی دل کی گہرائی سے، پختگی کے ساتھ معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر کے پھر نیکیاں کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ گویا ان گناہوں کو پھر نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے، اتنا مہربان ہے۔ اور دوسری غلطی ہوتی ہے عقیدے کی۔ فرمایا یہ غلطی نہ کرنا، اس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے۔ یہ جو شرک ہے، عقیدے کی غلطی یا منافقت یا اس طرح کی چیزیں، یہ ایسی خوفناک غلطیاں ہیں کہ یہ گویا مالک کے ساتھ غداری ہے، اللہ کے ساتھ یہ بے وفائی ہے۔ اور یہ نہ کرنا، یہ کر کے اگر میرے پاس آ گئے تو اس کے بعد پھر تمہاری ساری کارگزاری کے اوپر سے پھیر دی جائے گی، اور تم کیا چیز ہو۔ مالک فرماتا ہے میں نے اپنے انبیاء کو بھی یہی کہا تھا، ہر نبی کو، پہلے نبی آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر تو نے بھی شرک کیا، ہر ایک کو براہ راست اس طرح کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی میرے علاوہ کسی اور کو پکارا، میرے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ کیا، میرے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدہ کیا، میرے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا، میرے دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کیا، تو سمجھ لو کہ پھر تم مشرکوں میں سے ہو، اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو کے دیوالیہ ہو کے میرے پاس آؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ سارے انبیاء کی طرف اشارہ کر کے پہلے ان کی تعریفیں کی، ان کے عمل بتائے، اور پھر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں کا ان کا سارے نامہ مال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ کے اندر کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی شرک کیا، کوئی ہو، وہ کسے باشد مکی ہو یا مدنی ہو، بیرینی ہو یا پاکستانی ہو، اور رشین ہو یا چائنی ہو، امریکن ہو یا یونانی ہو، لندن کا ہو یا پیرس کا ہو، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اسی شرک میں اس کی موت آ گئی، پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کے اندر 2 مرتبہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھیے ہر جگہ ایک ہی بات ہے کہ دیکھنا شرک کی معافی نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، نظریات کا مسئلہ ہے، یہ معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے۔ اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔
جس کے لیے چاہے گا معاف کر، جب چاہے گا معاف کرے گا، آخر معاف کر دے گا، اس کی عام وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ ہماری زبان کے اندر کچھ لوگ کہتے تھے ماری کٹی کے بخشی، یعنی سزائیں دے کے آخر بخشے گا، ماری کٹی کے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مومنوں کو، مومن گناہ گاروں کو، باقی مشرکوں کو مارتا رہے گا، کٹتا رہے گا ان کو، اور عذاب بڑھتا رہے گا، ان کے اوپر غصہ اللہ کا بڑھتا رہے گا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، تعویذ گنڈا کریں، پھر ان مشرکوں کو اپنا امام بنائیں، اجرت لینے والوں کو، تنخواہ کے عبد الدینار ہیں۔ آج کے جتنے مولوی ہیں، بریلوی مولوی ہوں، دیوبندی مولوی ہوں، اہل حدیث مولوی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی ہوں، اور سعودی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اجرتی ہیں، سارے کے سارے۔ انہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہوا ہے اور دین بگاڑا ہوا ہے۔ یہ اصل مجرم ہے، امت مسلمہ کے اصل مجرم ہے، اور ان مجرموں کو اگر آپ امام بنائیں اور کہیں کہ 27 گنا ملے گا، تو یہ جب مرو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ بالکل کھول کے باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، تاکہ کسی دماغ کے گوشے کے اندر آپ کے اگر یہ ہے کہ کفر و شرک کے ساتھ یہ آپ سمجھیں کہ آپ محبوب سبحانی ہیں، تو یہ ایک دماغ سے نکال دو، اور پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ جس طرح آج یہ مسلمان جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو۔ بالکل یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ ثابت ہے، بات ثابت ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ہر جگہ للکارا جا سکتا ہے، اور ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جس کلمے کو تم اپنا کلمہ سمجھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمہارا کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، صحابہ اکرام نے قبول کیا تھا، ان کو عزت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے جب اس کلمے کو پڑھا تھا تو بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا، کیونکہ وہ مخلص تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ دوغلے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ دنیا کے بندے نہیں تھے، دینار کے بندے نہیں تھے، درم کے، ڈالر کے بندے نہیں تھے، معاشرت کے بندے نہیں تھے، بادشاہوں کے بندے نہیں تھے، اور پیروں کے بندے نہیں تھے، جمہوریت کے بندے نہیں تھے، وہ مومن تھے۔ ان مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ۔ تو وہ مومن بنے، اللہ نے ان کے سر بلند کیے۔ تو آج یہ مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سر جھکتے جا رہے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہے، کیونکہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ مشروط وعدہ تھا کہ تم مومن بنو، میں تمہیں سر بلند کروں گا۔ اب یا تو یہ سچی ہے، یا قرآن کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ میں تو کہتا ہوں قرآن سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ تم مومن نہیں ہو، تم بریلوی ہو، تم صوفی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم سلفی تو ہو سکتے ہو، اور نقش بندی، قادری، چشتی، لیکن مومن نہیں ہو۔ مومن ہو تو ایسا مومن ہو، انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سورہ الحجرات کی یہ جو آیت ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے، مومن کو گویا بریکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ فرمایا مومن مومن کی رکھ لے، ہم مسلمان ہیں، ہم جناب نمازی ہیں، ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم فراڈ نہیں کرتے ہیں، ہم سود نہیں کھاتے ہیں، ہم خنزیر نہیں کھاتے ہیں، اس طرح کی باتیں سمجھ کے کہتے ہیں مومن ہے۔ مالک فرماتا ہے اس مومنی کو اپنے پاس رکھو۔ انما المومنون، مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، دل کی گہرائی کے ساتھ ایمان لائیں کہ دل کے اندر ذرہ برابر بال برابر بھی شک نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کو پکارا جائے، جس پر بھروسہ رکھا جائے، جس پر توکل کیا جائے، جو فریادوں کو سنے، جو ہمارا زیادہ خیر خواہ ہو، اللہ سے زیادہ بھروسے کے لائق ہو۔ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کے رکوع کیے جائے، سجدے کیے جائیں، واسطے وسیلے، اچھا، اور دل کی گہرائی سے مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آج مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے ایک طرف یا اللہ، بالکل برابر میں مقابلے میں لکھا یا محمد، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، سارے لگے، کوئی کہتا ہے لبیک یا حسین، کوئی لبیک یا علی یا عباس کے نعرے، اور بالکل لکھ کے گویا انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا دیے۔ اس تیر کی نشانی ہے یہ کہ یہ مومنوں کے گھر نہیں ہے، یہ خالص مشرکوں کے گھر ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی جوتے کو پوج رہا ہے، اور کوئی تو نبی علیہ السلام کے یعنی میں کیا کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیشاب کو بھی گویا پوجا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پیشاب بھی پاک اور جو ہے یہ سے شفا حاصل ہوا کرے۔ خادم حسین رضوی نے یہ کہا ہے، طاہر القادری یہی کہتا ہے، طارق جمیل یہی کہتا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر۔ کوئی شرک کا حمایتی ہے تو کوئی شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتا ہے، جس طرح علی انجینئر ہے، ڈاکٹر اسرار ہے،
شرک کرنے والوں کو اپنا لیڈر اور مشاہیر مانتے ہیں اور اپنے آئیڈیل مانتے ہیں، اپنے استاد مانتے ہیں. اندازہ لگائیے، تو جن کا استاد شیطانی خیالات رکھتا ہو، شرک اور کفر کرتا ہو اللہ کے ساتھ، تو ان کا پھر یہی کچھ حشر ہونا چاہیے. دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مرنے کے بعد وہی کچھ دیکھو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. وہاں جہنم کی آگ کے اندر خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رکھا جائے گا اگر بات نہ مانی آج. اور ایسی آگ لگے گی کہ سری جو ہوتی ہے یہ اس طرح جیسے بنی سری ہوتی ہے کسی جانور کی، کبھی دیکھی ہو. اور حدیث میں آتا ہے اوپر کا اونٹ جو ہے وہ سوجے گا، ماس کرے گا، اوپر چڑھ جائے گا ماتھے تک، اور نیچے کا اونٹ جو ہے یہ لٹکے گا نیچے، جس طرح اونٹ کا اونٹ لٹکتا ہے، اور سوجتا ہوا ناف تک آ جائے گا. اور ایک ایک دانت اوت پہاڑ جتنا ہوگا، اور ایک ایک بیٹھک ان کے اتنے بڑے جسم کر دیے جائیں، تو اندازہ لگائے جتنا ایسا ہے جتنا ایک بحرین کے اوپر ایک بندہ بیٹھ جائے، پورا بندہ ہو، تو پھر اس کے بعد انگارے ہوں گے ایسے ایسے کہ اس کے اوپر بیٹھنے کا ان کو لطف آ جائے گا. چیخیں گے، پکاریں گے، یا اللہ ایک مرتبہ یہ دنیا میں بھیج دے. چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی رتبے والا ہو، کوئی بادشاہ ہو، بڑا چیف جسٹس ہو، آرمی چیف ہو، یا بڑا کوئی سیاستدان ہو، یا بڑا علامہ دہر ہو، تہجد گزار ہو، اگر عقیدے کے اندر شرک رہ گیا، ایمان کے اندر خرابی ہے، تو اس کے بعد یہ کچھ ہونا ہے، لازمی ہونا ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ دعائیں سب ان کے لیے جو مومن ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مومن ہوں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس انداز سے کہ ان سے کے اوپر اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مالک ان کی دعاؤں کو 3 شکلوں میں لازمی قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے یا تو اسی وقت وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو مانگتا ہے، یا اس سے بہتر عطا فرماتا ہے مالک، یا قیامت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے. اور جب مومن دیکھیں گے وہاں ایسے ایسے اعمال اور ایسی ایسی نیکیوں کے پہاڑ جب دیکھیں گے حیران ہوں گے، یہ تو میں نے عمل کیا ہی کو نہیں. بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں. تو وہ مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری یہاں ڈھیر لگا دیا آج. کیونکہ ایک نیکی سے اگر 2 مومن برابر ہیں اور ایک بندے کی ایک نیکی زیادہ ہے تو اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا، گٹھے نہیں ہوگے کبھی بھی. ایک مرتبہ کسی نے سبحان اللہ فالتو کہہ دیا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یا اللہ کے راستے میں ایک قدم کسی کا زیادہ نکلا جہاد کے لیے، توحید کی پھیلانے کے لیے، شرک کا رد کرنے کے لیے، تو اس کے بعد اس کے درجات اونچے ہو جائیں گے. ہاں اولاد اور جو آگے ہوں گے اس کے اولاد ہوں، اس کے آگے پھر اولاد ہو، پوتے ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، ایمان کی اگر اس راستے پر چلے ہیں، شرک نہیں کیا ہے، وہ بھی اوپر درجات تک مالک ان کو لے جائے گا. اور دادا پردادا میں بھی اگر کوئی اس طرح کا مومن گزرا ہے، مالک اس کے درجات بھی بلند کر دے گا، کیونکہ مالک بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، تاکہ یہ سارے رشتہ دار آپس میں وہاں گٹھے رہیں، دوست آپس میں گٹھے رہیں. اس لیے سوچ سمجھ کر دوستیاں لگاؤ آج جن کے ساتھ، دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان. اس لیے اچھی محفل اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. شیطانوں کے اندر رہو گے تو شیطانیت ہی سیکھے گے. ان مولویوں اور پیروں کے پیچھے جب دوڑو گے یہ تمہیں جہنمی بنائیں گے، کافر اور مشرک بنائیں گے اپنی طرح، اپنے سے زیادہ تمہیں اللہ کا دشمن بنا دیں گے. اس لیے آج موقع ہے، جو زندہ ہیں اور جو مر گئے شرک کے اوپر اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور جو مر گئے ہیں شرک اور کفر کے اوپر، باقی جو زندہ ہیں وہ توبہ استغفار کے لیے موقع ہے، تلافی کا موقع ہے. اور جو شرک اور کفر پر مر گئے ہیں ان کے ساتھ دشمنی ہے بالکل جب تک اللہ کی عدالت قائم نہیں ہوتی ہے. جن کا شرک ثابت ہو گیا، چاہے وہ قریب کے ہوں لوگ یا اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے اگر مر گئے، ان کی کتابیں چھوڑ کے گئے، ان کی کتابوں میں شرک اور کفر ثابت ہو گیا ہے، تو اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں. اب گئے، مارے گئے، اور ان کو طاغوت کہا جائے گا. یہ اللہ کے راستے کے ٹھگ تھے جنہوں نے انسانیت کو بڑا گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ ان فریبکاروں سے اپنی پناہ میں رکھے.